آ جاؤ سارے بھائی آ جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3-4 منٹ کی بات ہے، دیکھو یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی بڑی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، بہانے ہیں معافی کرانے کے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس مہینے کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا من قام رمضان ایمان و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس نے قیام اللیل کیا یعنی رات کو کھڑا رہا، یہ تراویح کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ فرض تو ویسے ہی بندہ پڑتا ہے لیکن رمضان میں کچھ ایک زائد چیز ہوتی ہے جسے تراویح کہتے ہیں۔ جس نے یہ پڑھی نماز اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، شرط یہ ہے ایمان و احتساب۔ پھر اسی مہینے کے آخری 10 راتوں کے اندر ایک طاق رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، قدر والی رات، برکت والی رات۔ اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کو تلاش کیا، اس میں عبادت کی، کھڑا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بات آپ نے غور کی ہوگی، تینوں حدیثوں میں وہی الفاظ آئے ہیں، کیا؟ ایمان و احتساب، ایمان کے ساتھ۔ یہ شرط لگائی گئی ہے، کڑی شرط لگائی گئی، ایمان تمہارا بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ اگر ایمان کے اندر خرابی ہے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا روزوں سے۔ جس طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بے شمار روزے دار ایسے سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، انہوں نے جھوٹ نہیں چھوڑا، انہوں نے بدتمیزی نہیں چھوڑی، بد کلامی نہیں چھوڑی۔ تو بتاؤ جھوٹ اور بد کلامی اور اس طرح کی چیزیں کرنے سے بھی روزہ قبول نہیں ہوتا ہے، تو اگر ایمان کے اندر خرابی ہے پھر تو روزہ کیسے قبول ہوگا؟ ایسوں پر تو روزہ ہے ہی نہیں اللہ کی طرف سے۔ آج مسلمانوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں جی، رات کو تراویح نہیں پڑھتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ میں آپ کو بڑی زبردست بات آج بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی ہے، عام طور پر کوئی کھا پی نہیں رہا ہے مسلمان روزے سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کے اندر وہ خرابی ہے جو آج مسلمانوں کو ہر جگہ ذلیل و خوار کر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہر جگہ مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، یہودی مارتا ہے، عیسائی مارتا ہے، ہندو بھی ڈراوے دکھاتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، خود اپنے مارتے ہیں۔ بتائیے کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں دشمن بنے ہوئے جان کے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے، یہ مشرک بن گئے ہیں، انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا شروع کر دیا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں۔ ہندو اگر گائے کے سامنے جھکتا ہے، پوجا کرتا ہے، یہ گھوڑے کے سامنے جھکتا ہے۔ ہم نے دیکھا 10 محرم گھوڑے کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو گائے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اگر اپنی مورتی کے سامنے جھکتا ہے تو ہمارا مسلمان قبر کے سامنے، مزار کے سامنے اسی طرح جھکتا ہے اللہ کے بندوں۔ وہ وہاں اگر بھجن گاتا ہے تو یہ قوالیاں اور نعتیں پڑھتا ہے، وہ وہاں اگر پرشاد بانٹتا ہے جس کو نیاز کہتے ہیں۔ آپ نیاز مانتے ہیں اللہ کے لیے ہو تو بالکل جائز، مزار کے لیے ہو، قبر کے لیے ہو، پیر کے لیے ہو، حرام، شرک۔ وہ ہندوؤں کے گلوں کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا پتہ نہیں کیا بن کے یا کیا ڈالے ہوتے ہیں، مسلمانوں نے گلے میں تعویذ ڈالے ہوئے، کوئی امام زامن ڈالے ہوئے۔ وہ کدھر گیا اللہ پر بھروسہ کہ میں اللہ کو مانتا ہوں؟ صرف منہ سے کہنے سے تو اللہ نہیں متاثر ہوتا ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بے شمار ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے بے شمار ہے، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مالک فرماتا ہے ساتھ ساتھ شرک کرتے ہوتے مشرک ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ تو شروع میں سورہ البقرہ کی آیتیں آپ نے کتنی دفعہ سنی ہوگی، پڑھی ہوں گی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، انسانوں میں سے بے شمار ہیں جو کہتے ہیں آمنوا باللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، وبالیوم الاخر، اور ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وما هم بمؤمنین، اور مومن نہیں ہے۔ تو مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جس کو اللہ مومن کہتا ہے میرے پیارے بھائی، اس کا روزہ روزہ ہے، اس کی تراویح تراویح ہے، اس کی صلاۃ صلاۃ ہے، جس کو اللہ مومن کہتا ہے۔ ورنہ پوری قوم آپ کو مومن کہتی رہے، پوری قوم مل کے آپ کے جنازے پڑے، اگر اللہ ہی آپ کو مومن نہیں کہتا تو اللہ کے بندو خود غور کرو، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی۔ میں یہ بات آپ کو بتانے آیا ہوں، میں کوئی چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں، میں کوئی چلا لگانے کے لیے نہیں آیا ہوں آپ کو فلان جگہ چلا لگاتے ہیں، شب روزہ لگاتے ہیں، نہ، یا مجھے بعد میں ووٹ دینا، میں الیکشن میں کھڑا، میں نے نہیں ہونا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں اللہ کی بات جو میں نے قرآن اور حدیث سے 40 سال میں نے جو سمجھی ہے آپ کو 4 منٹوں میں بتانے آ گیا۔ یہ نچوڑ ہے قرآن کا۔ اگر کوئی بندہ کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ جانتا ہے قرآن میں صرف یہی لکھا ہوا ہے، پوری حدیث، پوری نبی علیہ السلام کی زندگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے صرف میرے بن جاؤ، بس۔ اس نے کچھ نہیں مانگا ہے،
اگر اس کے نہیں ہونا پھر مارے گئے ہو، اگر کسی اور کے سامنے تو یقین کرو آپ آخرت میں حیران رہ جائیں گے کہ کتنے مومن ہوں گے دنیا میں گنہگار ہوں گے لیکن شرک نہیں کرتے تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، بدکار تھے، جھوٹے تھے، فراڈیے تھے، لیکن مشرک نہیں تھے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں تھے، یا علی مدد نہیں کہتے تھے، یا رسول مدد نہیں کہتے تھے، مدد جب بھی مانگنی اللہ سے مانگنی، اولاد ہے تو اللہ نے دی، کسی اور نے نہیں دی ہے، کسی کے وسیلے سے نہیں، کسی کے صدقے سے نہیں، خود رحمت کی ہے اس نے، مجھے اس نے بیٹا دیا یا بیٹی دی ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بڑے بڑے چور اور ڈاکو آخر اپنی سزائیں کاٹ کے جہنم سے نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، لیکن شرک کرنے والا چاہے تہجد پڑھتا ہے، چاہے روزے رکھتا ہے، عمرے حج کرتا ہے، یہ کبھی جہنم سے نہیں نکل سکے گا۔ اور یہ قرآن کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیخے گا چلائے گا، حیران ہوگا یا اللہ میری باری نہیں آ رہی، سارے نکل رہے، میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے چور نکل رہے ہیں، بڑے بڑے قاتل نکل گئے اپنی سزائیں کاٹ کے، وہ میری باری نہیں آ رہی۔ تو فرشتے کہیں گے حضرت صاحب آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کا جرم دوسرا ہے، ان کا جرم دوسرا تھا، انہوں نے سزا کاٹی، اللہ نے جتنی چاہی، یا کتنوں کو تو بغیر سزا کے بھی، کیوں بہت رحمان ہے، رحیم ہے، وہ سزا اس کو دے گا جو بہت ہی بڑا نافرمان ہوگا، بہت ہی بڑا نافرمان ہوگا اس کو، باقی تو بے شمار کو تو وہ ایسے ہی بخشے گا، ایسے بخشے گا، یقین کرے، لیکن پھر بھی آخر ڈالے گا، یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے، لاکھ سال سے ہی، کروڑ سال سے ہی جلنے، آخر وقت ختم ہو جائے گا، وہ نکل آئے گا، اس کے بعد اس کی پتہ جنت کتنی بڑی ہے، جس نے دنیا میں ایک بھی نیکی نہیں کی تھی، صرف یہ بات مانی تھی، نیکی کوئی نہیں کی تھی بلکہ برائیاں کرتا رہا تھا، جب وہ جہنم سے نکل کر جنت میں ڈالا جائے گا تو اس کو اس پوری زمین سے 10 گنا بڑی بادشاہی ملے گی۔ اس سے اندازہ لگائیں جنہوں نے نیکیاں کی انہوں کو کیا وہ ملے گا، اور وہ آخری جنتی ہوگا، اس کے بعد جہنم کو لاک کر دیا جائے گا، کوئی بھی نہیں نکلے گا، شرک کرنے والا نہیں نکل سکے گا۔ آج عیسائی کہتے ہیں ہمارے انبیاء اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بیٹے ہیں، ہماری قوم کہتی ہے ہمارے نبی اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، بتاؤ اللہ کے ٹکڑے کر دیے تم نے، اور تم عالم دین ہو، اتنے بڑے بڑے علماء اس طرح کے عقیدے بیان کرتے ہیں، مسجدوں سے لاؤڈ سپیکروں سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کوئی واسطے وسیلے سے پکار رہا ہے، کوئی ان درباروں کے اوپر عرس اور میلے کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کرو، اللہ کے ساتھ، صرف اللہ کے ساتھ یقین کرو، یہ تسبیحیں دکھانے سے اگر یہ دکھاوے ہوتے ہیں، اس پر گنو سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ آپ اور اللہ کے درمیان کوئی چیز نہ رہے، اس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی آپ کو توفیق دے، ہم سب کو، مجھے بھی، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، میں بھی پہلے کتنے شرکوں میں ملوث تھا، یقین کریں، میں خود بتا رہا ہوں، لیکن اللہ نے جب قرآن کا یہ معاملہ سامنے لایا، نبی علیہ السلام کی زندگی سامنے، میں نے سچی توبہ کی ہے، 11ویں سے، 12ویں سے، 10 محرم کے کنڈوں سے اور شربتوں سے، تعویذوں سے، ہر چیز سے میں نے توبہ کی ہے۔ پھر یہ مسلک ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کیوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، کیا انبیاء یہ بتانے آئے تھے دیوبندی بنو، بریلوی بنو، اہل حدیث بنو؟ انبیاء بتانے آئے تھے مسلم بنو، جو اللہ کا ماننے والا مسلم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آج مسلمان ٹکڑے ٹکڑے آپس میں، ان کی کوئی آپس میں ایک دوسرے کی کس طرح لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں، کیونکہ عقیدے کے اندر خرابی ہے، ایمان کی طرف نہیں آتے ہیں۔ یہ بہترین بات آپ کے سامنے آ جائی ہے، ہر ایک کے سامنے آتی ہے، یاد رکھیے، یا تو اس کو قبول کر لیتا ہے انسان، کیونکہ دل سے مسئلہ دل کا ہے، چاہے بظاہر ہو سکتا کوئی نہ مانے، لیکن دل اگر کہ بات تو سچی تھی یار، یا کوئی کہ ظاہر تو ہو سکتا ہے وہ مان رہا ہو، لیکن دل میں کہ پتہ نہیں کیا جی کیا کہہ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، تو معاملہ صرف دل کا ہے، یاد رکھیے، دل پر کسی کا اختیار کوئی نہیں، یہ ایمان نہ کسی کو کوئی دے سکتا ہے، نہ کسی سے چھین سکتا ہے، کوئی بندہ نہیں کہہ سکے گا یا اللہ میرے حالات ایسے تھے، حالات کا دل کے اوپر بھی ہے اختیار نہیں تھا، تو دل سے اگر یہ بات نہیں مانتا تھا تو اللہ کا تو تھا ہی نہیں نا، پھر تو دوسروں کا تھا، کب چکھ مزے، ان کو پکار وہ تمہیں بچائیں، تمہیں پیر آگے بچائیں، یہاں سے مزار بچائیں، یہاں جہنم سے بچائیں، اگر وہ علاج سے معبود، کوئی نہیں بچائے گا میرے پیارے بھائی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دلچسپی سے بات کو سنا، میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، میں دعا گو بھی ہوں، کیونکہ کتنے بدبخت ہوتے ہیں اس بات کو سنتے ہی اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں، یقین کریں میرے ساتھ بے شمار واقعات پیش ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ انسان جو یہ بات آگے پھیلاتا ہے، یہ تبلیغ ہے، صحیح مانو اس کو تبلیغ کہتے ہیں، یہ نہیں کہ خود شرک کر رہے اور اپنا نام تبلیغی رکھ لیا یا تبلیغی جماعت رکھ لیا، اس سے اللہ متاثر نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے، یا جماعت اسلامی رکھ لیا ہے، تنظیم اسلامی رکھ لیا، اللہ نہیں متاثر ہوتا ہے اس سے، اللہ متاثر ہوتا ہے آپ کی دل کی کیفیت سے، اس کے ساتھ رابطہ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھو دنیاوی لحاظ سے یہ ٹیلی فون نمبر ایک نمبر غلط ہو جائے ڈائل نہیں ہوتا ہے، تو جب اللہ سے تاریں کٹی ہوئی ہے تو اللہ کس طرح آپ کے اوپر رحم کرے؟ نہیں کرتا، وہ تو لعنت بھیجتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو شرک کرے اور شرک کے اوپر مر جائے، یا شرک کی تبلیغ کرے، اللہ لعنت بھیجتا ہے، قرآن میں بے شمار آیات موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر دعا بھی کرے. اس رمضان میں تو بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعا کرے یا اللہ, کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, یا اللہ جو تیرا راستہ مجھے وہ دکھا. دیکھنا اللہ تعالیٰ راستے کھول دے. یہ طریقہ تو کر سکتے ہیں نا, کیونکہ کتنی باتیں آپ نے اس کی دوسری بھی سنی ہوں گی. یہ بات ہے, آپ اللہ کو براہ راست کہیں یا اللہ وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, میں کدھر جاؤں, یا اللہ میرا دل کھول دے. اللہ آپ کا دل کھول دے, یقین. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.